قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بہت ساری باتوں سے لوگوں کو روکتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی شر کا، کوئی نہ کوئی برائی کا یا نقصان کا پہلو ہوتا ہے، اور قرآن واضح بھی کرتا ہے اس کی حکمت بھی بتاتی ہے۔ شراب کے معاملے میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے، ضرر زیادہ ہے، نفع کم ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ تو کزن میرجز جو ہیں اس کو اسلام نے الاؤ کیا ہے، جبکہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کزن میرجز میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اسے اسلام نے کیوں اس کی بارے میں توجہ نہیں دلائی؟ سملرلی گائے کا گوشت جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اسے حلال قرار دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مذہب کا موضوع اخلاقیات ہے۔ اگر آپ پورے دین کے کانٹینٹ کا مطالعہ کریں، یعنی جو دین کے مشمولات ہیں، تو آپ انہیں 3 اجزاء میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کے بدن کی تطہیر زیر بحث آئے گی، خورونوش کی تطہیر زیر بحث آئے گی، اخلاق کی تطہیر زیر بحث آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ مادی نفع و نقصان مذہب کا موضوع نہیں ہے، طبی نفع و نقصان بھی مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے جس کا حوالہ دیا ہے شراب کے بارے میں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ شراب کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس میں الفاظ یہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ گناہ نفع سے زیادہ۔ تقابل اصل میں ضرر اور نفع کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نقصان اور نفع کا نہیں ہے، گناہ اور نفع کا ہے۔ رائٹ۔ یعنی انسان بعض اوقات کسی چیز کی دنیوی منفعتیں سامنے رکھ کر اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس میں اخلاقی قباحت ہوتی ہے۔ تو دین کا موضوع اخلاقی ہے۔ جو رشتے حرام کیے گئے ہیں، آپ نے کزن میرج کی مثال دی، جی، جو رشتے حرام کیے گئے ہیں ان کی حرمت کی بنیاد اخلاق ہے، کوئی طبی نقصان نہیں ہے۔ یعنی جو خاندان کا ادارہ وجود میں لانا پیش نظر ہے، اس میں اگر ماں سے رشتہ قائم کیا جائے گا، اگر بہن سے جنسی تعلق ہوگا، اگر دوسرے اسی طرح کے اعزاء و اقربا سے ہوگا، تو اس میں خاندان کا ادارہ وجود میں نہیں آ سکتا، اس میں مقدس رشتے وجود میں نہیں آ سکتے، اس میں وہ چھت انسان کو میسر نہیں آ سکتی جس میں وہ اس طرح کی ہر آلائش سے پاکیزہ طریقے کے اوپر لوگوں سے متعلق ہو سکے۔ پھر تو ایک ماں اور بیٹے کے لیے بھی تنہائی میں بیٹھنا باعث تہمت بن جائے گا۔ تو اس لیے اخلاقی چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہ حرمتیں قائم کی ہیں۔ گائے میں کیا نقصان ہے اس کو طے کرنا طب کا کام ہے، یہ ان کا موضوع ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی میرج میں، کسی شادی کے معاملے میں، کسی سے تعلق قائم کرنے میں کوئی طبی نقصان ہے، اس کے لیے بھی آپ اطباء کی طرف رجوع کریں، آپ سائنس کے ماہرین کی طرف رجوع کریں، وہ بتائیں گے، اس کے لحاظ سے آپ اس میں جو چیز چاہے اختیار کر لیں۔ مذہب اس وقت مداخلت کرے گا جب اس میں کوئی اخلاقی نقصان ہوگا، کیونکہ اس کا موضوع ہی یہ 3 چیزیں ہیں۔ مذہب کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، تطہیر، پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ یعنی مجھے اپنے پروردگار کی جنت کو حاصل کرنا ہے، اور جنت میں صرف پاکیزہ لوگ داخل ہوں گے۔ وہاں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ کوئی لولا نہیں داخل ہوگا، کوئی لنگڑا نہیں داخل ہوگا، کسی طبی نقصان سے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ دنیا سے متعلق چیزیں ہیں۔ آخرت سے متعلق چیز جو وہاں اثر انداز ہو رہی ہے وہ میرا اخلاق ہے۔ اسی اخلاقیات کا کچھ پہلو وہ ہیں جن کا تعلق میرے خورونوش سے ہے، کچھ پہلو وہ ہیں جن کا تعلق میرے بدن کی تطہیر سے ہے۔ تو اگر آپ اس کو اجزاء میں تقسیم کریں تو جیسے میں نے عرض کیا ہے، 3 ہی چیزیں مذہب کا موضوع ہے۔ کسی جگہ بھی کسی دوسری چیز کو کبھی موضوع نہیں بنایا گیا۔ اگر سگریٹ کے کوئی نقصانات ہیں چھوڑ دیجئے، نقصانات ہیں۔ اگر اس سے آپ کی عقل معطل ہوتی ہے تو یہ اخلاقی پہلو ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں رشتوں کی حرمت مجروح ہوتی ہے تو یہ اخلاقی پہلو ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں جھوٹ اور سچ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اخلاقی پہلو ہے۔ تو دین کا موضوع یہ چیز ہے۔ جاوید صاحب، اس کو ذرا سا میں اور چاہوں گا وضاحت کیجیے گا۔ جیسے آپ نے اکثر یہ خورونوش کے بارے میں جب ہم نے پروگرام کیا، آپ نے فرمایا ہے کہ ایسے جانوروں کا گوشت بھی منع کیا گیا جن میں درندگی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کی ایک سرشت میں درندگی موجود ہے، تو جب آپ ان کا گوشت کھائیں گے تو وہ اس طرح کے اثرات آپ کی باڈی پر، آپ کی پرسنالٹی پر بھی آئیں گے، اس لیے یہ بھی چیز منع کر دی گئی ہے۔ تو اسی طرح کزن میرجز میں بھی جو اثرات مرتب ہوں گے آنے والی نسلوں پر، اس کے بارے میں کوئی توجہ تو دلاتا نا اسلام، دین کوئی توجہ دلاتا؟ ایسی کوئی چیز دین نے نہیں کہی۔ کیوں دلاتا؟ اس لیے کہ وہاں درندگی ایک اخلاقی مسئلہ ہے۔ یعنی میری اخلاقی تطہیر کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی بہیمیت کو کنٹرول کروں۔ میرے اندر ایک حیوان ہے۔ آپ دیکھیں جب انسان جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو اس وقت انسان کی انسانیت کہیں دور بیٹھ جاتی ہے، اس وقت انسان کا پورا وجود ایک جانور کا وجود ہوتا ہے۔
تو میرے اندر ایک پورا جانور ہے، آپ کے اندر بھی ایک پورا جانور ہے، یعنی انسان اپنے قالب کے لحاظ سے ایک جانور ہی ہے۔ صحیح۔ اس میں انسانی روح دے کر، انسانی شخصیت دے کر اس کو یہ غیر معمولی حیثیت دی گئی ہے۔ تو چونکہ اگر آپ کے اندر درندگی ہوگی، اگر آپ دوسروں کو پھاڑنے کے لیے دوڑیں گے تو اس سے اخلاقی نقصان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اوکے۔ یہی معاملہ بہت سی دوسری چیزوں کا بھی ہے۔ مثال کے طور پر شرک ہے، تو شرک کیا چیز ہے؟ شرک اصل میں خدا کی حق تلفی ہے، یعنی اس کائنات کا خالق آپ نے اس کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر دیا، اس کے تحت کسی کو کھڑا کر دیا۔ اس طرح آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے افتراء کیا، آپ نے خدا کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرا کر خدا کے مقابلے میں سرکشی دکھائی۔ یہ اخلاقی پہلو ہے، تو اخلاقی پہلو ہی موضوع بنتے ہیں۔ ایک دوسرا سوال یہ جاوید صاحب کہ یہ جو ہمارے مختلف مسلمانوں میں جو سیکٹ ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، ان کے درمیان جو بھی بنیادی اختلافات اگر ہیں کہیں پر، کسی فیتھ کے بارے میں، کسی عقیدے کے بارے میں کوئی اختلافات ہیں، تو ظاہر ہے ہر ایک اپنے اپنے طور پر دلیل لاتا ہے، کوئی قرآن سے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حدیث سے بات بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی اختلاف موجود ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان سارے معاملات پہ واضح احکامات دے دیے ہوتے اور وہ واضح حدیث متواترہ کی شکل میں آ جاتے، یا قرآن مجید کیٹیگوریکلی بتا دیتا کہ یہ معاملہ ایسے ہے، تاکہ یہ اختلاف نہ ہوتے؟ قرآن مجید نے جن چیزوں کو موضوع بنایا ہے ایسے ہی بتایا ہے۔ اب دیکھیے نا، سب سے بڑی چیز جس کو قرآن نے موضوع بنایا وہ کیا ہے؟ توحید۔ جی یہی کہیں گے نا، بالکل۔ توحید کو واضح کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہے، توحید کی منادی کر ڈالی ہے۔ یعنی قرآن مجید کو فعال کے طریقے پر اگر آپ کھول لیں کہیں سے بھی، وہ توحید پر گفتگو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ توحید کے اطلاقات پر گفتگو کی ہے، توحید کے فلسفے پر گفتگو کی ہے، توحید کے استدلال پر گفتگو کی ہے۔ جو قدیم قومیں دین کی علمبردار رہی ہیں، انہوں نے جب معاہدانہ رویے ترک کیے، اس پر تبصرہ کیا ہے، اس پر وعید سنائی ہے، پھر لوگ توحید کے بارے میں متفق ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے انسان کوئی نیا نقطہ پیدا کر لے گا، وہ کون سی چیز ہے؟ اگر ہم مثال کے طور پر ہی دیکھیں کہ جس کے بارے میں واضح طور پر نہیں کہا گیا، مثال کے طور پر یہ بات کہ مسلمانوں کو اپنے حکمران کیسے مقرر کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل واضح طریقے پر بتا دیا گیا کہ اس کے جائز طریقے دو ہی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تقرر کرے گا، دوسرے یہ کہ لوگ اپنا حکمران منتخب کر لیں گے۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے، اس کو اتنے صریح لفظوں میں بیان کیا گیا، امرہم شورا بینہم۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ خلفائے راشدین اسی طریقے سے منتخب ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ آخری حج سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر ایک خطبہ دیا۔ یہ خطبہ بخاری نے کم و بیش پورا نقل کیا، بڑا تفصیلی خطبہ ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے معاملے میں ہم نے کیسے فیصلہ کیا تھا، اس کا پس منظر بیان کر کے انہوں نے کہا کہ یہ بات یاد رکھو، یعنی وہ فیصلہ مسلمانوں نے قبول کر لیا ہمارا، وہ ٹھیک اصول پر ہوا تھا۔ جس شخص کے بارے میں کیا گیا وہ ایسی غیر معمولی شخصیت رکھتا تھا کہ تقطع الاعناق علیہ، اس کے سامنے گردنیں جھک جاتی تھیں، اس سے اختلاف کرنا آسان نہیں تھا۔ تو اس طرح کے معاملے میں کوئی آدمی دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے اس کو بنیاد بنا کر، اس لیے کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، مسلمانوں کے یہاں حکومت صرف لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوگی۔ وہ کیا کسر چھوڑی گئی ہے، اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے۔ تو یہ محض ایک خوشگمانی ہے کہ اگر ہر چیز کے بارے میں متنبع کر دیا جائے گا تو پھر لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ کوئی نیا موضوع تلاش کر لیں گے، کیونکہ ان موضوعات کو تلاش کرنے کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ انسانی فطرت میں موجود ہیں۔ یعنی انسان کے جذبات، تعصبات، انسان کی جبلتوں کے تقاضے، انسان کے اندر موجود برتری کی، تفوق کی جبلت، اس جبلت کا کار فرما ہو کر ہر دوسری جبلت پر غلبہ پا لینا، یہ چیزیں انسان کی نفسیات کا اگر آپ جائزہ لیں، آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو پچھلی 2 صدیاں گزری ہیں، اس میں بعض ایسے فلسفی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے انسان کی بنیادی جبلت کو متعین کرنے کی کوشش کی۔ یعنی جبلتیں تو بہت سی ہیں، لیکن وہ بنیادی جبلت کون سی ہے کہ جو انسان کی پوری شخصیت کو کنٹرول کرتی ہے؟ کارل مارکس نے پیٹ پر انگلی رکھی۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ اقبال نے جاوید نامے میں کہا ہے نا کہ یہ وہ پیغمبر ہے کہ بر مساوات شکم دارد اساس، دین ہی پیغمبر حق ناشناس بر مساوات شکم دارد اساس۔ اچھا، اسی طریقے سے فرائیڈ نے جنس کو موضوع بنایا اور کم و بیش پوری انسانی شخصیت کا جائزہ اسی کی روشنی میں لینے کی کوشش کی۔ بڑی غیر معمولی جبلت ہے۔ اسی طریقے سے ایڈلر نے تفوق کی، برتری کی جبلت کو موضوع بنایا، جس میں ایک خاص طرح کی انانیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ برتری کی جبلت اپنا کام شروع کر دیتی ہے
اور وہ آسانی کے ساتھ مطمئن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو یہ جو انسانی جبلت ہے یہ اپنا کام کرتی ہیں, اس سے بہت سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے میں ہمیشہ یہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں صرف علم کے امتحان, عمل کے امتحان میں نہیں ڈالا گیا, اب علم کے امتحان میں بھی ڈالا گیا.